بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب 8 فروری 2024 کو عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون پیپل پارٹی، یا اگر سیدھے الفاظ میں کہا جائے کہ جو پی ڈی ایم 2 حکومت ہے اس کی اور الیکشن کمیشن کی، جو اس پی ڈی ایم 2 حکومت کی سہولت کاری کرتی آئی ہے، ان کی جو قبر 8 فروری کو نکالی تھی اس عوام نے، آج 96 صفحات جو ہیں وہ اس قبر کو بند کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور اس کے اوپر جس کے اندر ان دونوں چیزوں کو، الیکشن کمیشن کو اور یہ چوری شدہ مینڈیٹ کو دفن کر کے اوپر جو سلیبیں ڈالی جائیں گی نا، ان کا کام یہ 96 صفحات کریں گے جو آج کے دن میں آئے۔ لیکن اب فیصلہ تو آج تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا 12 جولائی کو، جو شارٹ آرڈر آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے بعد آج جسٹس منصور شاہ صاحب نے جو تفصیلی فیصلہ لکھا تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا۔ 70 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی اس فیصلے کا غم نہیں گیا تھا اس حکومت کا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو اختلافی نوٹ آ گیا 26 صفحات پر مشتمل، تو وہ بھی اس کے اوپر ایک اور چوٹ ثابت ہوا، اور حکومت کو وہ اختلافی نوٹ پڑھ کے بھی جو ہے وہ جھٹکا لگا، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ دیکھیں بھی تو یہ 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ نہیں ہے، یہ 11 ججز کا فیصلہ تقریباً یہی ہے۔ ان میں سے جو اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی اس بنیاد پر اختلاف رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جماعت ضرور ہے، لیکن وہ فریق نہیں تھی اس کیس میں، اس لیے ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ نہیں تو انکار انہوں نے بھی اس چیز سے نہیں کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں نبھانے پہ کامیاب نہیں رہی۔ تو آج یہ 96 صفحات آئے، 26 صفحات پر مشتمل جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ بھی آ گیا، اور 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا۔ تو اب تفصیلی فیصلے کی اگر بات کریں تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ روز قبل 9 سوالوں پر مشتمل وضاحت نامہ مانگا تھا نا، کہ جی وہ جو ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا 4 صفحات پر مشتمل وضاحت نامہ جاری کیا گیا تھا چیمبر سے، تو اس کی وضاحت کریں کہ وہ کاروائی کب ہوئی اور وہ کیوں جاری کیا گیا۔ تو آج اردو کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان 9 کے 9 سوالوں کا بھی جواب دے دیا، اور میرا خیال ہے کہ اب قاضی صاحب کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی اب۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس تفصیلی فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہے جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اردو میں بھی شائع کیا جائے، اور ویب سائٹ پہ بھی اردو میں پبلش کیا جائے، اور ریکارڈ کے طور پر بھی اردو میں رکھا جائے۔ اب اردو کس کس کو سمجھ نہیں آتی وہ بھی سب کو پتا کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح پہلے الیکشن سے پہلے 13 جنوری کے فیصلے پہ بھی یہ بات کی کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو جس کو اردو پڑھنے میں مسئلہ ہے، جس طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ سے فیصلہ سنتی ہے، وہ فیصلہ انگلش میں ہوتا ہے، وہ مٹھائی کھا لیتے ہیں اپنے حساب سے، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس کی اردو ٹرانسلیشن کرواتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے کہ اب مٹھائیاں کھانے کا نہیں، اب الٹیاں کرنے کا وقت آ گیا۔ تو بالکل اسی وجہ سے آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے اس کا حکم اس میں یہ دیا کہ اس کو اردو کے اندر بھی شائع کیا جائے، اور ویب سائٹ پہ بھی یہ اردو میں پبلش کیا جائے، اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی اردو میں بنایا جائے، تاکہ نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل کو کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، نہ حکومت یہ کہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کہے کہ ہمیں سمجھا دیں۔ آج تفصیل سے سمجھا دیا گیا، اور پھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ 8 ججز نے یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اس کے بعد وہی فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 13 جنوری کو کیا تھا، جس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنکھیں چراتے تھے کہ اب بات میرے پہ آ نہ جائے، اب میرے وہ بلہ چھیننے پہ بات نہ آئے، نہیں تو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اس کا بھی ذکر کیا گیا اس تفصیلی فیصلے میں، اور کہا یہ گیا کہ اسی فیصلے کے بعد جو ابہام ہے وہ پیدا ہوا، اور آئینی اور قانونی حق الیکشن کمیشن نے بھی اور سپریم کورٹ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اس پارٹی کے آئینی اور قانونی حقوق کو واضح کرے، اور الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ اس کو مس انٹرپریٹ کر کے وہ فیصلہ جو ہے اس کا غلط استعمال کیا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مستحق ہے ان سیٹوں کی، مخصوص نشستوں کی، اور وہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملنی چاہیے۔ آج جناب یہ فیصلہ آیا، اور اس میں دو ایک اہم سوال اٹھتے تھے۔ ایک تو اس اختلافی نوٹ جو جاری کیا گیا تھا 2 ججز کی جانب سے، جسٹس امین الدین خان صاحب جو ابھی تازہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بھی ان کو بنایا گیا، اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کی جانب سے جو ایک اختلافی نوٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سراسر آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ 8 ججوں کا فیصلہ ہو اور اس پہ 2 جج آ کے بیٹھ کے یہ کہیں کہ جناب اس کو صحیح طرح دیکھا نہیں گیا،
اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حقدار نہیں تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، تو وہ اگر چاہے تو اس فیصلے کو نہ مانے۔ اب آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا تو اس میں ان دونوں کے اختلافی نوٹ کا بھی جواب دیا جو جسٹس امین الدین خان صاحب نے اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے جو 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے پہ اختلافی نوٹ جاری کیا تھا، اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا، 8 ججز نے یہ کہا کہ تفصیلی فیصلے میں 8 ججز نے 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں تھا۔ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ 2 ججز کا یہ بنتا نہیں تھا کہ وہ 8 ججز کے اس فیصلے سے، ہاں رائے دینا سب کا حق ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن باقی 8 کے 8 ججز کو یہ کہہ دینا کہ جناب آپ نے آئین کی یا قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر ایک ادارے کو یہ کہہ دینا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں تو آپ جو ہے وہ ماننے یا نہ ماننے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں پھر اس ادارے کو بند کریں۔ آپ جس ادارے میں بیٹھ کے مراعات لے رہے ہیں، لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے جو ہیں وہ آپ پہ لگ رہے ہیں، تو اگر اس ادارے کی بات نہیں مانی جانی، وہاں سے جو اکثریتی فیصلہ آئے گا اس کو نہیں ماننا، تو پھر سر آپ گھر بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ تو ویسے ہی بند کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو لوگوں کے اوپر پیسے خرچیں، اور آپ کو جو لاکھوں کروڑوں کی مراد دی جا رہی ہیں، جج جب ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں ان کو بھی جو مراد ملتی ہیں، تو پھر ان کو دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کو آپ نے بالکل اسی طرح وہ سانپ، مٹی کھانے والا سانپ ہی بنانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ اس کو بند کر دیں۔ دوسرا سوال جو ایک اہم سوال اٹھتا تھا، اور تب حکومتی مینڈک جو ہیں جو باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جب فری کی نہیں تھی تو پھر ان کو کیسے جو ہے وہ یہ حق دے دیا گیا ان کا۔ پہلی بات تو وہی کہ جس کا حق ہے اس کو مل گیا، اگر تو اس پہ اتنی چیخیں نہیں مارنی چاہیے۔ اگر کوئی 2 قبضہ گروپ ہیں تو پھر دونوں قبضہ گروپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اصل میں پلاٹ اسی کو ملتا ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے، جس کے نام کی رجسٹریاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی عدالت میں بس چلا گیا، دوسرا فریق تھا یا نہیں تھا، چاہے اس کا حق بھی تھا، اس کو نہ دیا جائے۔ تو معاملہ اب یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ سوال بار بار اٹھا تو اس کو بھی آج کے تفصیلی فیصلے میں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جو ان کے باقی 7 ساتھی جج ہیں، انہوں نے کلیئر کیا اور انہوں نے یہ لکھا اس میں کہ ہمیں پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی، عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ فریق کو کہتے ہیں 26 جون کو ہمارے پاس درخواست آ گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی فریق بننے کی، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا گیا، اور آزاد امیدوار پھر بڑا اہم اس نقطہ کلیئر کیا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کیسے جیت سکتے ہیں ایک الیکشن کے اندر، تو وہ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں، اور اگر اب وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہے تو تحریک انصاف اس کی حقدار ہے، ان کو سیٹیں دیے جائیں، کیونکہ صرف نشان چھیننے سے ان کے آئینی اور قانونی حق ختم نہیں ہوتے۔ اب یہ تو آگئی بات اس فیصلے کی کہ اس میں انہوں نے جتنے وہ 2 ججز تھے ان کو بھی ٹھنڈ کرا دی، قاضی صاحب کو بھی ٹھنڈ کرا دی، حکومت کو بھی ٹھنڈ کرا دی، جتنے سوال اٹھ رہے تھے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ پھر اختلافی نوٹ جب آیا جسٹس سعید افریدی صاحب کا تو اس میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے بھی یہ لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف آئینی طور پر ایک جمہوری جماعت ہے، قانونی طور پر ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے حق ہیں، ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ایک تو وہ اس میں بھی ایڈمٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اختلاف اس پہ کیا، نہ انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی، وہ اس پہ قائم رہے۔ انہوں نے کہا جی واقعی الیکشن کمیشن ناکام رہا اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک سیاسی پارٹی مانا کہ وہ جناب آئینی طور پہ موجود ہے اور اس کا وہ حق رکھتی ہے اپنے، لیکن ان کا نقطہ یہی تھا جو تفصیلی فیصلے میں اب کلیئر کر بھی دیا گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب 3 جون کو سے ہم کیس سن رہے تھے اور 26 جون کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ درخواست لے کے آتی ہے، تو اتنی دیر پاکستان تحریک انصاف درخواست لے کے کیوں نہیں آئی؟ تو چلیں ٹھیک ہے، چاہے وہ دیر سے گئے، لیکن جس طرح تفصیلی فیصلے میں یہ کلیئر کیا گیا کہ ان کی درخواست آ چکی تھی فریق بننے کی اور اس پہ پہلے فیصلہ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے
وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا گیا. تو 11 ججز جو ہیں ان کا فیصلہ ہے اور اس کو ماننا ہی پڑے گا. اب اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی منیب اختر جو صحافی کچھ ہیں، حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں اور منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے یہ فیصلہ نہیں مانے گا. اور آج 5واں اجلاس بھی الیکشن کمیشن کا بغیر نتیجے کے ختم ہو گیا کہ وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کارروائی ڈالنی کیسے ہے، واردات ڈالنی کیسے ہے. لیکن سر یہ 11 صفوں پر یہ 11 ججز کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے اور اس کا حق ہے مخصوص نشستیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو فریق ہونا یا نہ ہونے والی یہ کنفیوژن تھی وہ بھی تفصیلی فیصلے میں دور ہو گیا. تو ماننا تو یہ پڑے گا. اور جسٹس منصور صاحب جیسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ آپشن نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا، ہر حال میں ماننا پڑے گا. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اس فیصلے پہ. جب رد عمل آیا انہوں نے کہا کہ جناب وہ 2 ججز جو ہیں ان کے خلاف جس طرح بات کی گئی ہے فیصلے میں وہ مناسب نہیں لگتا، اور نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ ہم نے اس سے فرق نہیں پڑتا اس تفصیلی فیصلے سے نظر ثانی کی اپیل پہ. تو آپ کو جناب 2 ججز کا بڑا دکھ ہوا ہے. 8 ججز کا جو اکثریتی فیصلہ تھا وہ ابھی تک اگر آپ وزیر قانون ہیں اور قانون والے جو ادارے ہیں تمام نافذ کرنے والے یا جنہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے فیصلے پہ، تو ان کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ کنسرن ہے. آپ ملک کے قانون کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، وزیر قانون ہے. تو آپ نے تب تو افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ وہ جناب الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا. حالانکہ سپریم کورٹ کے وہ 8 ججز وضاحت بھی کر چکے ہیں، وضاحت نامہ بھی آیا تھا 4 صفحات پر مشتمل. آپ نے تب بھی افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ یار یہ کیوں سپریم کورٹ کے ساتھ بار بار اس طرح کر رہے ہیں. تو اتنا دکھ جو آپ کو ان 2 ججز کا ہو رہا ہے، کاش آپ کو 8 ججز کا بھی ہوتا. آپ تب بھی اس طرح کے سوالات اٹھاتے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. چلیں اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سب سے بڑا ادارہ قانون کا، ایک عدالت، سب سے بڑی عدالت پاکستان کی، کہ اس کا فیصلہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ماننا نہیں ہے، اور آپ اس کے اندر شریک جرم ہوتے ہیں اس لیے آپ چپ رہتے ہیں. اور 2 ججز کا آپ کو بڑا جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے. باقی شرم آپ کو نہیں آنی، جتنی مرضی دلا لے، لیکن فیصلہ آ گیا اور اس پہ عمل درآمد تو میرا خیال ہے کرنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ وارداتیاں آپ ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.